سرکار آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، عزیز طالب علموں اور وطن کے مقدس پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عمار بابر حاضر خدمت، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت پروگرام جو کہ ربیع الاول کے سلسلے میں سجایا گیا ہے، اور جشن بہارہ کے نام سے آپ اسے یکم ربیع الاول سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج 10 ربیع الاول آپ ایک بار پھر اس تقریب کو، اس پرنور محفل کو، رنگ نور کی محفل کو، جس میں درود و سلام سے اس کی شروعات الحمدللہ ہوتی ہے اور اختتام تک آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم خوبصورت زندگی، اس سے منسلک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معرکات ہیں، کارہائے نمایاں ہیں جو کہ آپ نے امت کے لیے تکالیف اٹھائیں، ان سب کو ہم یہاں پر گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی ایک جگہ پر بھی رب العزت نے بے لقب نہیں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانان عالم، فخر موجودات، جمیل الشیم، کہیں آپ کو یاسین کہا گیا تو کہیں طٰہٰ کہا گیا، کہیں آپ کو مدثر کے لقب سے پکارا گیا تو کہیں آپ کو سراج اور پھر منیرہ کا لقب دیا گیا، یعنی کہیں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بے لقب نہیں پکارا۔ یہ صرف القابات نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں کہ جن کا احاطہ آپ کی پوری زندگی کا عمل کرتی نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں رؤوف و رحیم کے طور پر بھی قرآن کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور رؤوف و رحیم کا لفظ صرف اور صرف 1,24,000 انبیاء میں سے آپ سرور کونین کے حصے میں آیا، کیونکہ آپ ہی وہ محبوب ترین نبی اللہ رب العزت کے ٹھہرے جو آخری نبی بھی ہیں، اور جنہیں مہر نبوت بھی عطا کی گئی، اور جنہیں رسالت کا چراغ بھی کہا گیا، جنہیں سراجوں و منیرہ بھی کہا گیا، کہ جنہوں نے کائنات میں آ کے ایک ایسی روشنی بکھیر دی جس نے نہ صرف دنیا کو اپنی روشنی کے حصار میں گھیر لیا، بلکہ کائنات کے کونے کونے تک، لامحدود حد تک یہ روشنی پہنچ گئی۔ آپ کو جب معراج پر اللہ رب العزت نے بلوایا، آپ کو جنت کا دورہ کروایا، آپ کو دوزخ کا دورہ کروایا، آپ کو جنت کے 7 آسمانوں پر اللہ رب العزت نے مدعو کیا، آپ کو پھر سدرۃ المنتہا پر مدعو کیا۔ سائنس آج اس قدر ترقی کر چکی ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتی ہے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے کس حد تک پہنچایا گیا تھا، کس حد تک آپ کی ٹیکنالوجی تھی، یعنی میرے رب کی ٹیکنالوجی تھی جو نبی کو عطا کی گئی، کہ وہ کائنات کے آخری حد تک جا کر کے ہو کر آئے۔ سائنس آج کوشش میں لگی ہے کہ ہم چاند پر چلے جائیں، ہم دوسرے سیاروں پر پہنچ جائیں، لیکن اب تک سائنس میرے نبی کی ٹیکنالوجی کو میٹ نہیں کر سکی ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں مزید پردے ہٹیں گے اور میرے نبی کے علم کا اندازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں موجود مخلوق کو ہم نے جتنا علم عطا کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم نے اپنے حبیب کو عطا کیا، یعنی ہمارے سب کے پاس جو علم موجود ہے اس سے کہیں زیادہ میرے آقا نامدار، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ تو کیوں نہ ایسے محبوب کے گن گائے جائیں، کیوں نہ ایسے آقا کے لیے ہم کٹ مریں، کیوں نہ ایسے آقا کے لیے ہم جھنڈیاں لگائیں، کیوں نہ ایسے آقا کے لیے ہم قمقمے لگائیں۔ یہی تو محبت اور ایثار کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے درمیان آج کی اس محفل میں، اس تقریب میں خوبصورت ہستیاں ہیں۔ ہم ربیع الاول کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کے کام کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رولنگ اسپاٹ آئس کریم کے مارکیٹنگ مینیجر شبیہ الحسن رضوی، ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، کئی ان کے حوالے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ انسان ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، نہ صرف اپنے کام کو بڑی ذمہ داری سے سر انجام دیتے ہیں بلکہ کمیونٹی سروسز میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ طالب علموں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ کئی سالوں سے میں یہ بات جانتا ہوں اور یہ میرے تجربے میں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔
آپ تشریف لائے, آپ سے انشاءاللہ تعالی گفتگو آگے چل کر کے کریں گے. ان کے ساتھ ہی موجود ہیں محمد انصر, جو کہ اسی کمپنی یعنی رولنگ اسپاٹ آئس کریم کمپنی کے سیلز اینڈ پروموشن آفیسر ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی بھی خدمات نے اس کمپنی کو 4 چاند لگا دیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ سے انشاءاللہ تعالی خوبصورت گفتگو رہے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے سید سبحان علی جانان, حافظ سید حماد نعیمی, جو کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذرانہ نعت پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بیٹا, آپ تشریف لائے. میں چلتا ہوں اپنے مہمان اور ان سے گفتگو کرتا ہوں. شبیع الحسن رضوی صاحب, کچھ اپنی کمپنی کے بارے میں اور کچھ ربیع الاول کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا آپ آسانیاں دے رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کے ٹیم کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آج رولنگ اسپورٹ آئس کریم کو ایک چانس دیا. ماہ ربیع الاول کے حوالے سے, اور یہ سلسلہ ہمارا آج سے نہیں کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ میں اپنی آئس کریم کو ماہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں لوگوں کو فری میں ٹیسٹ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ ہماری رولنگ اسپورٹ آئس کریم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رولنگ اسپورٹ آئس کریم 20 اکتوبر 2019 ہمارے روئے رواں سید سبحان علی جانان صاحب, جو روح رواں, میں ان کا شکریہ بھی ادا کر چلوں کہ انہوں نے ہمارے مہمانوں کے لیے اور بڑے خوبصورت انداز میں پیک کر کے آئس کریم بھیجی ہے, جو ہم انشاءاللہ وقفے دوران یہاں پر سرو کروائیں گے. سید سبحان علی جانن جو ہے وہ ہمارے روئے رواں ہیں, اور انہوں نے اپنے نام سے آئس کریم ٹھیک ہے اسٹارٹ لیا 20 اکتوبر 2019 جانن کے نام سے. ایک شاپ, چھوٹی سی شاپ کھولی بات. اچھا, ماشاءاللہ, چھوٹی سی شاپ 2019 میں. ٹھیک ہے. اب 2019 سے 20, 21, 22, 23, 4 سال ہوئے ہیں. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. اب 2023 میں ٹھیک ہے, جب میں نے ان کو جوائن کیا ٹھیک, تو رولنگ اسپورٹ آئس کریم کے نام سے یہ منسوب ہو گئی. ٹھیک, آپ یقین کریے. رینیمنگ آپ نے کی اس کی. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور پہلے یہ جانن کے نام سے تھی. جانن ایک نام ہے پورے کراچی میں, پورے پاکستان میں ایک نام ہے. اس نام سے بہت لوگ جو ہیں وہ واقف ہیں. ٹھیک ہے. کیوں کہ توا آئس کریم کو لانچ کرنے والے ہمارے روئے رواں ہیں. اچھا, توا کو کوئی نہیں جانتا تھا. ہاں, لائف کون آئس کریم کو کوئی نہیں جانتا تھا. کیوں؟ جانن بھائی تو تشریف لائے, ٹھیک ہے نا, کراچی میں. انہوں نے 2019 میں جب اپنی سلسلہ شاپ دکان کھولی تو بہادر آباد میں ان کی ایک شاپ تھی. بہت کافی تعداد میں لوگ آتے تھے, لوگ کھاتے تھے, دیکھتے تھے. باقاعدہ بابر بھائی لوگ ویڈیو بناتے تھے کیسے بن رہی ہے. اب ماشاءاللہ ان کا دیکھا دیکھی جو ہے نا کئی لوگوں نے اسٹارٹ کیا. مگر جو ٹیسٹ جانن کے ہاتھ میں ہے نا, وہ ٹیسٹ کہیں نہیں اور ہمیں نہیں ملے. میں نے آپ کو, اگر آپ کو یاد ہے پیچھے آج آپ کی قیمت بھی میں نے سنا ہے بہت مناسب ہے. دیکھیے بالکل ایسی مناسب ہے. لوگ اگر دیکھیے, ہم کوئی اگر آ رہا ہے, کوئی غریب آتا ہے. دیکھیے جانن بھائی کی خاص بات بتاتا ہوں میں آپ کو. اگر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف 100 روپے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک لائف توا آئس کریم آپ جب آپ جائیں گے نا تو آپ کے, یہ بڑا اچھا آپ نے یہ آئیڈیا دیا کہ توا کے اوپر آئس کریم باقاعدہ بنا کر کے. اب آپ بتائیے توا آئس کریم لینے جائیں گے نا تو اس میں تقریباً 400-500 میں لکی ون میں جائیے, آپ کو 400 روپے کا اتنا سا کب دے گا وہ. ٹھیک ٹھیک. مگر جانن بھائی کہتے ہیں جو آ رہا ہے وہ ہم سے آئس کریم. اچھا یہ بتائیں, سبحان بھائی نے ربیع الاول میں کیا خوشیاں کس انداز میں منا رہے ہیں اور لوگوں کو, عوام کو کس طرح اپنے دیکھیے خوشیاں ظاہر بات ہے ہم سب مل کے بنا رہے ہیں. آپ تقریباً آج 10 ربیع الاول کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ آپ نے آفر کیا؟ بالکل آفر کری ہے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ لوگ آئیں ہم سے, کیونکہ ڈسکاؤنٹ ہم ربیع الاول میں نہیں, جتنے بھی مقدس مہینے ہیں, ابھی محرم کا مہینہ ختم ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یکم محرم سے لے کے میں نے 17 ربیع الاول تک ڈسکاؤنٹ آفر لگائی ہوئی ہے. اور یقین کریے گا ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں, ہر مذہبی قسم کے لوگ رہتے ہیں, سب کے لیے. یہ نہیں کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ نہیں, سب کے لیے. اور لوگ ہم سے لیتے ہیں, اعتماد کر کے لیتے ہیں. اور ٹیسٹ جو لوگوں کے پاس جو ٹیسٹ جاتا ہے وہ کوالٹی میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھلا سے ہم تھوڑا سا مہنگا دے دیں مگر کوالٹی میں کمپرومائز. مہنگائی کے دور میں اتنا ڈسکاؤنٹ والی آئس کریم آپ کھائیں, اور پھر ابھی آپ کے سامنے یہ آئس کریم رکھی ہوئی ہے ہماری, اس کو آپ کھا کے ٹیسٹ کیجیے گا, پھر آپ خود ہی کہیے گا کہ جو ہے وہ ٹیسٹ میں جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں. وقفے کے دوران انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو تناول کریں گے. اچھا یہ بتائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مرقع ہے ہمارے لیے, اور ان کی جو حیات ہے وہ ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے, آخرت کے لیے پیش خیمہ ہے. ٹھیک ہے. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں کاروبار کیا, یعنی لوگوں کو آسانیاں فراہم کی,
جس طرح سے لوگوں کے لیے جو پروڈکٹس ہوتی تھی ان کو بہت کم قیمت میں وہ دیا کرتے تھے، آپ کیا اس کو فالو کر رہے ہیں آپ کی کمپنی؟ دیکھیے سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات آتی ہے، دیکھیے حضور کی سیرت پہ چلنا اور حضور کی تمام باتوں پہ عمل کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم ڈسکاؤنٹ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ رہا صاحب سرکار کی بات آپ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے بھی امتی لوگ ہیں اور جتنا بھی ہو سکے ان سے وہ غریب طبقے کے لوگ ہوں یا امیر طبقے کے لوگ ہوں، سب کو ڈسکاؤنٹ میں دیں، ڈسکاؤنٹ سلسلہ رکھیں اور جتنا بھی ہو سکے لوگوں کو فری میں ٹیسٹ کرائیں۔ اب میں آپ کو واضح کرتا چلوں، جیسے بھی آپ نے شروع میں ایک بولا کسی تعارف کا محتاج نہیں، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ آج بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں کوئی ایک اسکیم مانگنے آتا ہے میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے ملیر پہنچا دو، لانڈی پہنچا دو، میں پہنچاؤں گا، تو بس کوشش کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے، ربیع الاول میں آپ لوگوں کو بہت ساری برکت عطا فرمائے۔ سید سبحان علی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے خوبصورت آئس کریم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انصر صاحب جو سیلز اینڈ پروموشن آفیسر ہیں، رولنگ اسٹون کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، آپ کی جو اس کے ساتھ منسلک ہیں اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ سر دیکھیے جو جیسے کہ پہلے شبی بھائی نے کہا، الحمدللہ ہماری آئس کریم ہے جو تعریف کے محتاج نہیں ہے، بالکل بالکل بالکل۔ تو اسی طرح یہ ساری کاوش جتنی بھی ہے ہمارے آنر جنان بھائی کی ہے، سید سبحان علی جنان کی ہے، تو الحمدللہ یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو میں لے کے چلتا ہوں پراپر، کہ ہر بندے کو جو بھی چیز ملے صاف ستھری فوڈ گریڈ ملے، اور جتنی بھی ہماری آئٹم ہیں سب ہائی جنری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پرائس کے حوالے سے ہم نے اس کو بہت لو رکھا ہوا ہے، مطلب منیمم پروفٹ پہ آپ لوگ کام جی کر جی رہے ہیں۔ بہت بہت مناسب پرافٹ ہم لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا آگے ایک پروگرام ہے کہ کم سے کم 12 سے 15 آؤٹ لیٹ جو ہمارے کے کراچی کے پوش علاقے ہیں ان میں اوپن کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ابھی کراچی کی حد تک ہے؟ جی ابھی کراچی میں ہے اور حیدرآباد میں ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، تو کراچی میں کون سے علاقوں میں زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اسے؟ سر یہ دیکھیے بیس تو حیدرآباد کی ہے، جو ہمارے کراچی کی مین جگہ ہے جہاں پہ آئس کریم کا بہت زیادہ فلو ہے، اور وہاں پہ ہر ایک قسم کی آپ کو آئس کریم ملتی ہے، تو انہی سے ہم نے سٹارٹ اپ لیا تھا، تو وہاں سے لے کے شاپ سے لے کے اب ہم فیکٹری پہ پہنچ چکے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا کام بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے اور بہت کم وقت میں ہو رہا ہے۔ تو اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹ بہت اعلیٰ قسم کی ہے، ہائی جنری آئٹم ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ پورے کراچی میں اس طرح پھیلے گی کہ کوئی ثانی نہیں ہوگا ہماری آئس کریم کا انشاءاللہ۔ میں تھوڑا سا آپ سے گفتگو کروں گا، یہ بات بڑی اچھی کہی ہے، ہم نے تقریباً میں جب سے آیا ہوں آدھا کراچی ہم نے چھان دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور ایسی جگہوں پہ ہم نے دے دی آئس کیا کریم، بات ہے، کیا تو جہاں سے ہمیں امید نہیں تھی وہ لوگ منگائیں گے، مگر آپ یقین کریے کہ وہ تعریفوں کے جو ہیں تو گن گانے لگ گئے کہ بھائی ماشاءاللہ یہ ہے۔ ابھی ہم نے ان کو ایک بات اور کہی کہ بھائی ماہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اس میں آئے ہم سے آئس کریم پرچیز کریں اور جتنا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں وہ ہم سے لے لیں۔ اچھا انصر بھائی بتائیں، 12 ربیع الاول قریب ہے، 12 ربیع الاول کو کیا آپ نے پلان کیا ہوا ہے؟ سر 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے پہلے جیسے شبی بھائی نے عرض کیا کہ محرم کے حوالے سے ہم نے ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہماری آئٹمز ہیں ہم ان کو بہت لو کاسٹ میں، یہ کہ مارجن نہ ہونے کے برابر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکا ہم اس کو اویل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی لوگ فائدہ اٹھا سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، بے شک، ٹھیک ہے، عام پبلک بھی اٹھا سکے، جو امیر ہے وہ بھی فائدہ اٹھا لے، جو غریب ہے وہ فائدہ، بے شک انشاءاللہ۔ کوئی تقسیم ہوگی 12 ربیع الاول؟ بالکل بالکل ہم دیتے ہیں، لیکن اس کو ہم ظاہر نہیں کرتے، ہم اسی طرح بس آپ خوشی مناتے ہیں اپنے نبی کی، ان کی محبت، کسی جس دیکھیں جو بھی شخص ہے چاہے وہ کوئی ایک دکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اپنے نبی سے محبت میں کچھ بھی اپنی طرف سے کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کی قبولیت کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آئیں گے اور دوبارہ شبی بھائی اور انصر بھائی سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ٹیونڈ۔ فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں، فردوس
سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ربیع الاول کے حوالے سے۔ ربیع الاول آمد کا جو دن ہے وہ قریب ہے، 12 ربیع الاول، اور عام و فہم یہ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کی، اس کائنات کی تقدیر کو بدل دیا تھا۔ اسی حوالے سے گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور مزیدار جو انسان کی تناول کرنے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوان نعمت اللہ نے عطا کی، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جو اب سے کچھ دیر کے بعد ہمیں پیش بھی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے کچھ کرم فرما ہیں ان کا ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ نیلسن پینٹس بہت عرصے سے، بلکہ سالہائے گزشتہ سے ہمارے ساتھ رہا ہے، اور میٹرو ٹی وی کے ساتھ اس کی بڑی محبتیں اور تعاون شامل رہا ہے۔ اس پوری ٹرانسمیشن میں نیلسن پینٹس کی طرف سے خوبصورت تحائف جو ہے وہ ہمارے مہمانوں کے لیے بھیجے جاتے رہے ہیں، ہماری ٹیم کے لیے بھیجے جاتے رہے ہیں، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ پراپرٹی بینڈ نے آفر کیے ہیں بہت ہی سستے پلاٹس اور ولاز، جو کہ 4.5 لاکھ روپے اور 12.5 لاکھ روپے کی قیمت میں آپ کو مل جائیں گے، اور وہ بھی قسطوں پر۔ تو اس موقع سے ربیع الاول میں یہ آفر ہے کہ آپ جائیں اور 4.5 لاکھ روپے کا پلاٹ، وہ بھی قسطوں میں، اور 12.5 لاکھ روپے میں مکان آپ حاصل کر سکتے ہیں، جو ربیع الاول کی خاص نسبتوں کی وجہ سے انہوں نے آپ کو آفر دی ہوئی ہے۔ دونوں کا نام بتا دوں، پراپرٹی بینڈ، جو کہ ایک بڑا نام ہے، گلشن معمار کے پاس یہ سوسائٹی موجود ہے۔ شابیر صاحب، مستقبل میں کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیے مستقبل میں یہ پلاننگ ہے، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو واضح کروں، میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں، میرا جو عقیدہ ہے کہ مذہبی معاملات میں ہم جتنے بھی اپنی آئس کریم کو لوگوں کو سرو کرتے ہیں فری آف کاسٹ، تو ان کی دعائیں اتنی ملتی ہیں الحمدللہ، تو مستقبل ان کا خود بخود بن جاتا ہے۔ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، مستقبل خود بخود بن جاتا ہے۔ ابھی اب جیسے بھی آپ کا ربیع الاول کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، ہم لوگوں کو فری میں آئس کریم کھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جیسے ہمارے انصر بھائی نے بولا ہے کہ ہم مختلف برانچز جو ہے پوری کراچی میں ہمارا ارادہ ہے کھولنے کا، اور ابھی ہمارے کراچی کو ابھی ہم نے آدھا چھانا ہے، ابھی پورا کراچی باقی ہے۔ کراچی بہت بڑا ہے، مگر اس مہنگائی، جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے نا، لوگ جہاں 4 ڈشیں لیتے تھے، آپ یقین کریے لوگ آگے ایک ڈش پہ، اس مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ ضرور اس کو ذرا شامل کریں کہ اس وقت جو کاروباری پوزیشن اور عام آدمی کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیے کاروبار کی پوزیشن بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، عام آدمی کی اب ظاہر بات ہے 25,000 20,000 30,000 کی تنخواہیں ہیں، 15,000 روپے آپ دے دیتے ہیں، گھر کا رینٹ دے دیتے ہیں، پھر بجلی کا بل ہے، جتنا تو بل نہیں آیا کیسی کا ان کو ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غریب بچہ کہاں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کی پڑھائی، بچوں کی ٹیوشن کی فیس، مدرسے کی فیس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے جانن بھائی ہیں کس طریقے سے یہ آئس کریم کو بنا رہے ہیں نا، یہ اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ورکر ہیں نا، باخدا 5 وقت کے نمازی ہیں، بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ فجر سے لے کے جانن بھائی سب کو نماز پڑھانے لے کے جاتے بہت بڑی بات ہے، اور یہی سلسلہ جو ہے نا وہ قائم دائم مطلب اپنے کام کے ساتھ مذہب کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ اللہ پاک کو اپنا چہرہ دکھا سکیں۔ یہی تو کامیابی ہے۔ آج میں یہی تو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے نماز اگر انسان پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر بات ہے وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، بے شک، مگر اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ اب جانن بھائی خود تو پڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ میں جتنے بھی ورکر ہیں سب کو نماز کی، یہ تو مثلا نبی کی تقلید ہو گئی نا، اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور نبی کی تقلید بھی یہی میں کر آپ رہے سے ہیں۔ کہنا چاہوں گا۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات میں اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ورکر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے دور میں لوگ مختلف چیزیں کھاتے رہتے ہیں، آپ یقین کریے ببل، چھالیا، پان، گھٹکا سب سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، سب سے دور، بہت صاف ستھرے لڑکے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا بات، کیوں کہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کام کس کا کر رہے ہو، فوڈس کا کام کر رہے ہو، فوڈس میں جب کام آپ کر رہے ہو تو بہترین کام کرو۔ اور میں شروع سے یہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جب اچھا کام کرنا ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، سب سے پہلے اپنے آپ جب آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہوں، آپ بنا رہے ہو آئس کریم تو کیا فائدہ۔ اچھا، ہائیجین وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے ہم نے ہائیجین کا خاص خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خیال اسے رکھتے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، سب سے پہلے ہائیجین کا خیال رکھنے کے لیے جو آئس کریم بنا رہا ہے پہلے وہ اس کی تو ہائیجین دیکھیں ہم، اس کی تو ہائیجین دیکھیں، بعد میں ہم فوڈ کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک آئس کریم بنانے والا جس کے ناخن بڑے ہوئے ہوں، یہ بال بڑے ہوئے ہوں، تو کیا ہائیجین ہوگی؟ ہاں، ہم پھر جب ظاہر بات ہے بندہ ہمارا صاف ستھرا ہوگا تو پھر ہم کوالٹی میں دیکھتے ہیں، آپ اپنے روم کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو جگہ چھان کے دیکھا جاتا ہے کہ دودھ کو ہم بنا رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیٹ ہم ڈال رہے ہیں تو کیسے ڈال رہے ہیں،
ٹھیک ہے, ہر چیز دیکھی جاتی مطلب ہے. پورا آپ نے ایک سسٹم رکھا بالکل ہوا. سسٹم میں انصر بھائی سے بھی حوالے سے لیتا ہوں. انصر بھائی یہ بتائیں کہ ہم نے ایک چیز بنا کر کے پیش کر دی, لیکن وہ بنی کس انداز میں ہے؟ اب بنائی تو ان لوگوں نے جو وہاں موجود تھے. یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا صفائی نصف ایمان ہے. اب انہوں نے ان کو انہائیجینک چیز کھلا دی, تو اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ, اس کا ثواب کس حد تک, کیا کس طرح معاملہ ہونا چاہیے؟ سر آپ کا سوال مجھے بہت ہی اچھا لگا. اس حوالے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پاس جو آئس کریم ہے وہ 3 قسم کی ہے. ٹھیک ہے, ایک لائیو آئس کریم جس کو شبی بھائی نے ٹھیک ہے, توا وہ کا جو نام توے دیا. پہ آپ لوگ بناتے ہیں باقاعدہ, اس کو ضرور آپ لوگ ٹیسٹ کیجئے گا. بڑی شاندار یہ آفر دے رہے ہیں, بڑے ڈسکاؤنٹ ریٹس کے اندر. اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بن رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اس میں کیا چیز ڈال رہا ہے. ٹھیک ٹھیک, اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. صحیح ہے. تو جو اس سے ہٹ کے ہوتی ہے ہماری وہ اسکوپنگ والی جو فیکٹری میں بنتی ہے, اس کا ہم اس طرح خیال رکھتے ہیں کہ جیسے ہم خود کھاتے ہیں. ویری گڈ, ویری ہم خود کھاتے ہیں, ہم خود کھا رہے ہیں تو وہ کسی کو بھی ہم کھلا سکتے ہیں. بہت سب سے بڑی چیز ہے. تو ہم یقین کریں, ہمارا کھاتے ہوئے دل نہیں بھرتا, تو کسٹمر سے آپ کبھی ہمارے کسی ایونٹ پہ تشریف لائیے, ہم آپ کو دکھائیں گے. الحمدللہ کھانا تو ہر محفل میں ہوتا ہی ہے. تو شادی بیاہ مطلب میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جی بیکری میں ہم جاتے ہیں یا مٹھائی کی دکان پہ جاتے ہیں تو بڑا صفائی سے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن جب ہم ان کے میکنگ روم میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ پروڈکٹ بن رہی ہے, اتنی گندگی وہاں پر ہوتی ہے کہ جب اگر وہ کوئی دیکھ لے تو وہ مٹھائی کھانا چھوڑ دے. اس لیے میں نے یہ معذرت کے ساتھ آپ سے سوال نہیں, آپ نے اچھا سوال کیا, مجھے بہت یقین کریں بہت ہی اچھا لگا. اسی وجہ سے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو کیونکہ دیکھیں کوالٹی کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اس لیے. اب کہیں بھی آپ چلے جائیں گے تو میں نے اکثر دیکھا ہے ہوٹلوں پہ, ہوٹل کا جو مالک ہوگا وہ اپنا کھانا نہیں کھائے گا, اس کا کھانا گھر سے آئے گا. دیکھیں نا, یہ کمال کی بات ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خود نہیں کھا رہا, دوسروں کو کھلا رہا ہے, تو سازر اس میں کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اسٹینڈرڈ اس میں گھی ملایا گیا ہے, بالکل, اس میں کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہے. تو جس چیز کو ہم خود کھا رہے ہیں اس کو ہم دوسرے کو خوشی سے دیتے ہیں. اور سب سے پہلے انسان نہیں دیکھ رہا, ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم انسان کو کیا دے رہے ہیں. دیکھیے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وتیرہ تھا کہ جب آپ نے تجارت شروع کی تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ جب اپنا مال کسی کو دو تو تھوڑا سا زیادہ دو, کمی نہ کرو اس میں, اور پورا دو اور پوری کوالٹی دو. اگر اس میں کوالٹی میں کمی ہے تو اس کے پھر ریٹ نرخ کم کر دو. آج ہم شاید اس کو بھول چکے ہیں, اور یہی ہماری گرانی کی وجہ, یہ ہماری جو پستی کی وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن بحیثیت مسلمان ہم ان عوامل کو, ان جملہ سنہرے اصولوں کو ہم نہیں فالو کر رہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے تھے. لیکن ہم جس دن فالو کرنے لگیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کامیابیاں ہماری. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شبی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. انصر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ہمارے خاص الخاص سبحان علی جانان صاحب کہ آپ نے اتنی خوبصورت آئس کریم پیک کروا کے یہاں بھیجی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے. ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے حیات طیبہ, ان کی جو ہے وہ ہمارے لیے آخرت کا پیش خیمہ ہے. ہمیں کاروبار ہو یا زندگی کے عملیات, ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری آخرت بن سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی کل پھر ایک نئے سوچ, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. اور کلام کے لیے, نعت کے لیے حافظ سید حماد نعیمی. بسم اللہ. تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا گاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. اور حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, حلیمہ گر
کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سے جو تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ اور سنا گے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے سنا گے آپ گھر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اور میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا سجاواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام جشن بہارہ میں سیگمنٹ ہے واہ واہ صلی اللہ ناظرین واہ واہ صلی اللہ نعت میں نعت سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ملک پاکستان کے نامور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں ندا راجپوت صاحبہ ہم سنیں گے ان سے نعت پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ جشنی آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب کہ سرکار تشریف
لانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا اور ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ حق لا الہ الا کلمہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھیں ندا راجپوت صاحبہ۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ فاطمہ صاحبہ جو کہ نعت سنا رہی ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت یہیں اختتام ہوا جاتا ہے۔ کل اسی پروگرام جشن بہارہ میں ہوگی آپ سے ملاقات سیگمنٹ وہو صلی اللہ میں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہمیں نعت سنائیں گی اور یہ پروگرام اختتام ہوگا مہک رفیق۔ طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ البدر علينا فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں اے خلد کی بہاروں سرکار